بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو ہشتم کی زیر درس ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کسی سبق کے نوٹس کیسے لیے جاتے ہیں۔ نکات نویسی سکھائی جائے گی۔ نکات نویسی ایک بہت ہی پیارا فن ہے۔ اگر آپ اس پر قادر ہو جاتے ہیں، اس کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، آپ پورے سبق کا خلاصہ نچوڑ نکالنا سیکھ جائیں گے، اور ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک تقریر اور درس دے سکیں گے، اور انہی نکات کو سامنے رکھ کر ایک جامع قسم کا مضمون لکھ سکیں گے۔ تو یہ نکات نویسی بہت بڑا فن ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سبق کا نام ہے عظیم سپہ سالار، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا سبق ہے۔ اس میں یہ سبق کے نکات لیے گئے ہیں۔ اس سبق میں 7 پیراگراف ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور ہر پیراگراف سے ایک نقطہ لیا گیا، اور اس پیراگراف میں اس اقتباس کے اندر کیا کیا باتیں بیان ہوئی ہیں اس کو بھی اشاروں میں درج کر دیا۔ اشاروں کے لیے لفظ ایسے منتخب کیے جائیں کہ اس لفظ کو دیکھ کے، اس مرکب کو دیکھ کے پوری بات ذہن میں آ جائے۔ آپ دیکھیں، جب ہم نے پہلا نقطہ لیا کہ تعارف، یعنی کہ آپ کا تعارف کرایا جائے گا۔ جب فضیلت ہے تو نبی علیہ السلام نے آپ کی کیا فضیلت بیان کی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ ذکر ہوگا۔ دوسرے اقتباس میں ہے کہ غزوہ بدر میں آپ نے ایک کارنامہ سر انجام دیا، سعید بن عاص کو قتل کیا، اس کی تلوار پہ قبضہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت میں پہلے جمع ہوگی، پھر تقسیم ہوگی، تو وہ مال غنیمت میں جمع کر دیا گیا۔ پھر سورہ انفال نازل ہوئی اور مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ بیان کیا گیا، اور پھر آپ ہی کو وہ تلوار ملی۔ پھر اگلے اقتباس میں حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ آپ 9 ہجری کو، بلکہ 10 ہجری کو، 9 کو تو غزوہ تبوک ہوا، اگلے سال آپ حج کرنے کے لیے گئے، اور 11 کو نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ تو 10 ہجری کو یہ حج میں شریک ہیں، سخت بیمار ہو گئے ہیں، اور بچنے کے کوئی چانسز، کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ آپ اپنی وراثت کی تقسیم کے بارے میں پریشان ہیں، کیونکہ ایک ہی بیٹی آپ کی تھی، بیٹا کوئی تھا نہیں، تو وراثت کس کو دیں؟ پریشان تھے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گیا تھا، اب مکہ ہی میں رہوں گا، یہیں فوت ہو جاؤں گا، تو میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے ہجرت کا اجر بہت زیادہ تھا، اور ہجرت کی تکمیل ہوتی ہے جہاد اور فتوحات سے، وگرنہ ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو مہاجر ہجرت کر کے سست بیٹھ جائے، اس کی ہجرت کا کیا فائدہ؟ جیسے پاکستانی آ کے بیٹھ گئے، انڈیا سے ہجرت کر کے آئے اور بس دنیا میں مگن ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ کی سربلندی کو بھول بیٹھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے پریشان تھے۔ یہاں پہ 2 طرح کی پریشانی تھی، ایک وراثت کی فکر، اور دوسری ہجرت کے اجر کی بات۔ اگلے اقتباس میں کہا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میں اپنا مال جو اتنا زیادہ میرے کھاتے میں موجود ہے، بڑی پراپرٹی ہے، اگر میں 2/3 اللہ کی راہ میں 2/3 صدقہ کر لوں، آپ نے فرمایا نہیں یہ زیادہ ہے۔ کہنے لگے چلے آدھا، فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ کہنے لگے چلے پھر 1/3، 1/3 کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں یہ بھی زیادہ ہے، اپنے ورثاء کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ کر جاؤ، تاکہ وہ کسی کے آگے پھر ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کو ایک لحاظ سے بشارت بھی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، صحت دے گا، اور بہت سے کام آپ سے لے گا دین کے۔ اور آپ کے لیے پھر دعا بھی کی کہ یا اللہ اس کی ہجرت کو کامل فرما، جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اور ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاد اور فتوحات اور غلبہ دین۔ ہجرت کا کیا مقصد ہے؟ جہاد، فتوحات اور غلبہ دین، اسلامی حکومت۔ پھر اگلے اقتباس میں درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی تھی، 55 ہجری میں فوت ہوئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جنگ قادسیہ لڑی اور ایران کو شکست دی، ایران کو فتح کر دیا، اور ایران سے آگے عراق کے علاقے میں دریائے دجلہ پڑتا تھا، اس میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، کیونکہ آگے مدائن فتح کرنا تھا۔ اور مدائن وہی شہر ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے خندق کے موقع پر خندق کھوتے ہوئے ایک بہت سخت چٹان کو کدال مار کے توڑا اور چنگاری نکلی،
تو آپ نے فرمایا مدائن کے محلات مجھے نظر آ گئے، یعنی پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابہ بھوک میں ہیں، باہر 10,000 لشکر وہ گویا چھایا ہوا ہے، سخت سردی ہے، اور آپ کو مدائن کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک قائد کا ویژن، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کتنی بلند سوچ رکھتے ہیں، کن حالات میں رکھتے ہیں، کتنے پر امید ہوتے ہیں، اپنے مشن اور نصب العین پہ کتنا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نبی علیہ السلام کی کا ویژن جو ہے وہ پورا ہوا اور مدائن فتح ہو گیا۔ اور اسی کے بارے میں اقبال نے فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ دشمنوں نے دریا کے پل توڑ دیے ہیں جتنے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ حضرت سعد نے اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، اس کے سپاہیوں نے بھی پانی کے اندر گھوڑے دوڑا دیے۔ اقبال نے کہا نا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ بحر ظلمات میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، دشمن نے دیکھا تو کہتے ہیں لگتا ہے یہ انسان نہیں، کچھ جن آ رہے ہیں، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ ویسے ہی وہ آگ کی پوجا کرنے والے مشرک بزدل تھے، دیکھ کے فرار ہو گئے۔ ایک سپہ سالار تھوڑی سی فوج کے ساتھ باقی رہا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا گیا، اور جو یزدگرد تھا ایران کا بادشاہ وہ فرار ہو گیا، اور اس طرح یہ ایران اور عراق دونوں فتح ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں پاکستان نے اپنی ایک آبدوز کا نام سعد رکھا ہے، کیونکہ حضرت سعد نے پانی کے اندر گھوڑے ڈال دیے تھے، اور جو پانی کے اندر ہتھیار کام کرتا ہے، سواری کام کرتی ہے، آبدوز، اس کا نام سعد رکھ دیا گیا۔ اور یہ نیوی کی محبت کا ایک ثبوت ہے کہ وہ اپنے سپہ سالاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم سپہ سالار ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نکات اس طرح لیے جاتے ہیں کہ ایسے لفظ لکھیں کہ لفظ کو دیکھ کے پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، پوری بات ذہن میں آ جائے، اور پھر ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر بھی اور بول کر بھی، اور باہمی گفتگو میں بھی۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔